اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد علی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں۔ اس سے پچھلا رکوع اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس ظاہری زندگی کو خیر باد کہہ کے غیب کی دنیا میں چلے جانا اور اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو کوئی مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کا اگلا ٹھکانہ جہنم ہے، جبکہ جو کوئی اپنے رب کریم کے حضور مومن کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے جبکہ اس نے اعمال صالح بھی انجام دیے ہوں تو اسے اعلیٰ درجات سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سدا بہار باغوں میں بسایا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لیکن یہ جزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، اچھائی کا ذوق رکھتے ہیں اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 77 سے 89 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، کہ راتوں رات چل پڑو میرے بندوں کو لے کر، سو ضرب لگاؤ ان کے لیے ایک راستے کی خاطر بحر میں سوکھا ہوا۔ ولا تخافوا دارکا ولا تخشا، نہ خوف ہو تمہیں آ لیے جانے کا اور نہ کوئی تشویش۔ یبسا اس کا مادہ ہے یبس، یہ بے سی کسی گیلی یا مرطوب چیز کا سوکھ کر خشک ہو جانا، بیکم ڈرائی۔ مقابلے میں ہارنے کے بعد فرعون کا غصہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا اور وہ طرح طرح سے بنی اسرائیل کو زچ کرنے کے حربے آزمانے لگ گیا۔ ان حالات میں رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ ایک رات ان کے بندوں کو لے کے یہاں سے نکل پڑے اور راستے میں آنے والی آبی رکاوٹ میں رب کریم کے دیے ہوئے اختیارات کی مدد سے خشک راستہ بنا کے گزر جائے۔ اس طرح نہ تو لوگوں کے پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی پانی میں ڈوبنے کا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63 میں اسی واقعہ سے متعلق فرمان ہے، بس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ضرب لگائیے اپنے عصا سے باہر، تو وہ پھٹ گیا، سو ہو گیا ہر حصہ ایک عظیم تودے کی طرح۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وحی کے مطابق عمل کیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، سو پیچھے لگا ان کے فرعون اپنی سپاہ کے ساتھ۔ فَغَشَيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں لہروں نے جو انہیں ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بھٹکائے رکھا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ رہنمائی کی۔ الجم اس کا مادہ یہ میم میم، پانی کی لہریں، واٹر ویوز۔ جب فرعون کو بنی اسرائیل کے نکل جانے کی خبر ملی تو اس نے اپنی سپاہ کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آبی رکاوٹ میں بنے ہوئے ایک خشک راستے سے گزرتے دیکھا تو وہ بھی اسی راہ پہ ہو لیے۔ رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ بنی اسرائیل کو بحفاظت پار اتار دیا اور رکے ہوئے پانی کو پھر سے جاری کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ بشمول فرعون کے غرق۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت بخشی تھی، لیکن وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور ہر وقت کمزوروں کو دبانے اور اپنی قوت بڑھانے کے منصوبے بناتا اور ان پہ عمل کرتا۔ سورہ قصص
آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، بے شک فرعون بڑا بن بیٹھا زمین میں، اور کر دیا اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں، ضعیف بنائے رکھا ایک دھڑے کو ان میں سے، ذبح کر دیتا ان کے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتا ان کی خواتین کو، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ اب فرعون نہ تو خود صحیح راہ پہ تھا اور نہ ہی اس نے اپنی قوم کی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے عداوتی سے، ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے وعدہ دیا تمہیں من جانب طور دانی طرف سے، اور ہم نے نازل کیا تم پہ من و سلوی، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور نہ حدود شکنی کرنا اس میں، ورنہ لاگو ہو جائے گا تم پہ میرا غضب۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کسی پہ لاگو ہو جائے میرا غضب تو وہ گر کر ہی رہا۔ عدوکم عین دال واو، تم سے عدم مطابقت یا ناموافقت رکھنے والا، انکمپیٹیبل۔ اے بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو کس طرح ہم نے تمہیں فرعون جیسے دشمن سے نجات دلائی، پھر تم سے طور کی دانے جانو وعدہ لیا، تم پہ من و سلوہ نازل کیا، ہم نے تمہیں حکم دیا کہ جو وسائل تمہیں دیے گئے ہیں انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرو، تاکہ وہ تمہارے اپنے لیے بھی اور دوسروں کی بڑائی کا سبب بن جائے، اور جن حدود و قیود کی پابندی کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے ان کو پوری طرح سے نبھاؤ۔ حکم عدل کی صورت میں تم پہ کوئی نہ کوئی عذاب مسلط ہو جائے گا، اور جس پہ اپنے رب کا عذاب نازل ہو جائے وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں مغفرت فرما دیتا ہوں جو کوئی تائب ہو جائے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتا ہے پھر ہدایت کے مطابق رہے۔ رب کریم نے مزید فرمایا لیکن اگر کسی کو غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اس کی تلافی کرے، معافی کا طلبگار ہو اور اپنی سمت درست کر لے، اور پھر اعمال صالح کے ساتھ اپنی جھولی بھر لے اور ہدایت کے مطابق شارع زندگی پہ چلتا جائے۔ یہ آیت مبارکہ محض بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اپنے رب کریم کے حضور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کریں، ان کی ممکن حد تک تلافی کریں، اور پھر کبھی بھولے سے بھی غلط کاموں میں ملوث نہ ہوں۔ ایسا کرنے کی صورت میں امید واثق ہے کہ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ وما اجرک ان قومک یا موسیٰ، اور کیوں اجلت کی تم نے اپنے قوم سے اے موسیٰ؟ قال ہم اولئک علی آثاری وعجلت الیک رب لترضی، کہا وہ میرے نقش پا پہ آ رہے ہیں اور میں نے اجلت کی آپ کی خاطر اے میرے رب تاکہ آپ راضی ہوں۔ قال فإنک فتنا قومک من بعدک، فرمایا تو ہم نے البتہ فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور بٹکا دیا ہے انہیں سامری نے۔ سامری سین میم رے، جادو ٹونا یا شوبدہ بازی کرنے والا، غلط دعووں سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ تو سامری اس شخص کا بھی نام ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کی عدم موجودگی میں بٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کریم سے طے شدہ جگہ پہ وقت سے پہلے جا پہنچے، تو رب کریم نے ان سے اس جلد بازی کی وجہ پوچھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے صرف اس لیے جلدی کی کہ آپ راضی ہوں۔ رب کریم نے فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں راہ راست سے بٹکا دیا ہے۔
फराजा मूसा इला कौमिही गज़बाना आसिफा। सो वापस लौटे मूसा अपनी कौम की तरफ सख्त गजबनाक तासुफ करते हुए। कहा या कौमे अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना। फरमाया ए मेरी कौम, क्या ना वादा किया था तुमसे तुम्हारे रब ने एक वायदा सुना। अफतवाला अलैकुमुल अहद, तो क्या तवील हो गया था तुम पे अहद। अमारत तुम या गज़ब में रब्बिकुम फअखलफ्तुम मौइदी, या तुमने इरादा किया कि लागू हो जाए तुम पे गजब तुम्हारे रब से, तो खिलाफ किया तुमने मुझसे किए वादे के। गजबाना, इसका मादा गैन स्वाद बे, सख्त गजब की हालत। एनरेज्ड, इंडिग्नेंट। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से और रंज की मिली जुली कैफियत में अपनी कौम की तरफ वापस लौटे और फरमाया, मेरी कौम, तुमने रब्बे करीम से जो वादा किया था उस पे कोई लंबी मुद्दत तो नहीं गुजर गई, और ना ही मुझे तुमसे जुदा हुए कोई लंबा अरसा गुजरा था कि मेरे साथ किए हुए वादों को भी भुला बैठे हो। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से तुम पे कोई ना कोई अजाब आ पड़े। और माखलफना मौदा का पे मल के ना, वो बोले नहीं, हमने खिलाफ किया आपसे किए अहद के अपने इख्तियार से। वलाकिन्ना हम मिलना औजारम मिन जीनतिल कौम, लेकिन उठवाए गए हमसे बोझ कौम की जीनत का। फकजफना हा फकजालिका अलका सामरिश, तो हमने उन्हें डाल दिया इसी तरह कुछ डाला सामरी ने। वाहदलहुम इजरन जसदल्लहु फुवारन, और निकाल खड़ा किया उनके लिए बछड़ा, एक धड़ जिसमें आवाज थी बैल की। फ़कालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसी, तो उन्होंने कहा ये है हमारा इलाह और मूसा का इलाह, बस भूल गए। लोगों ने जवाब दिया, हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादा शिकनी नहीं की, बल्कि मामला कुछ यूं है कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे, हमने उनको ढाल दिया, और इसी तरह सामरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए बछड़े का एक धड़ बनाकर नखाल लाया जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। ये देखकर लोग कहने लगे, ये तो हमारा और मूसा अलैहिस्सलाम का इलाह है। ये तमाशा देखकर वो ये भूल ही गए कि उन्होंने अपने रब करीम से और अपने नबी से क्या वादे किए हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से रब्बे करीम के साथ मुलाकात का जिक्र किया था, तो उन्होंने भी मुतालबा किया कि हमें भी दिखाएं, जो कि नामुमकिन था। तो इन लोगों ने खुद ही एक तसव्वुराती बुत बना लिया। अफला यरौना अल्लाह यरजिउ इलैहिम कौलन, क्या ना देखा उन्होंने कि वो नहीं लौटाता उनकी तरफ कोई बात। वला यमलिकु लहुम ज़र्रम वला नफ़ा, और ना वो मालिक था उनके लिए किसी ज़रर का और ना नफ़ा का। सवाल पैदा होता है, क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो बछड़े की जो मूरत है ना तो कोई हरकत करती है, ना उनकी किसी बात का जवाब देती है, और ना ही वो खुद अपने किसी नफ़ा या नुकसान का इख्तियार रखती है। इसलिए हम सब पे भी ये लाजम है कि हमने जो खुद साख्ता बुत बना रखे उनके बारे में ये गौर व फिक्र करें कि क्या वो खुद अपने लिए किसी नफा नुकसान का इख्तियार रखते हैं या फिर हम जैसी मखलूक हैं। क्योंकि मखलूक किसी भी काम के लिए, अपनी हर गर्ज के लिए अपने खालिक और मालिक हकीकी की मोहताज होते हैं। तो एक मखलूक भला दूसरी मखलूक से किस तरह एहतियाज रख सकती है। चौथे रुकू का एक मुख्तसर सा खुलासा। रब्बे करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि वो एक रात उनके बंदों को लेकर यहाँ से निकल पड़े। रास्ते में आने वाली आबी रुकावट में दिए हुए इख्तियारात की मदद से खुश्क रास्ता बना, चनाचे आपने इस हदायत पे अमल किया। फिरौन को जब यह खबर हुई तो वो अपने लाहौर लश्कर समेत
ان کے تعاقب میں چل دیا۔ بنی اسرائیل کو آبی رکاوٹ میں بنے خشک راستے سے گزرتے دیکھ کر وہ اور اس کی سپاہ بھی اسی راستے پہ ہو لیے۔ رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ بنی اسرائیل کو بحفاظت پار اتار دیا اور فرعون اور اس کی سپاہ کو غرق کر دیا۔ رب کریم نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ان سے راہ حق پہ چلنے کا عہد لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری نے ایک بچڑا بنا کر جس میں سے ایک آواز نکلتی تھی لوگوں کو بھٹکا دیا۔ اکثر لوگوں نے بلا سوچے سمجھے اسی کو اپنا الہ قرار دے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔